محجوب کے معنی میں، یہ انہوں نے بالکل درست کیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں یہ کتاب المفردات، امام راغب اصفہانی کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب، اور دنیا کا کوئی طالب علم عالم دین ایسا نہیں جو اس کتاب سے نا واقف ہو، اس کتاب سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ اب آئیں امام راغب اصفہانی کی بحث اس لفظ پر، یہ سنیں کہ امام راغب اصفہانی نے اس کیسی بحث کی۔ یہ چونکہ سارے لوگ اہل علم ہیں، یہ جنہوں نے یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی آئمہ، یہ اس پورے اس کی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے استعمال کن معنی میں کیا آپ ذرا سنیں۔ البغی کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانی روش اور میانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا ہے۔ مطلب کہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے باغیہ۔ باغیہ ایک اعتدال کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، معتدل معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کو اگر چاہنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میانہ روی کی حد سے زیادہ، حد سے تجاوز کر کے چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امام راغب اصفہانی کا۔ اور فرماتے ہیں کہ بغی کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مثال دی بغیت شیء وابتغیتہ، کہ کسی شے کے حاصل کرنے میں جائز حد سے تجاوز کر جانا، کسی شے کے حصول کے لیے متجاوز ہو جانا، آگے بڑھ جانا، ایک حد اعتدال کو پار کر جانا، یہ انہوں نے اس معنی میں استعمال کیا کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے ایک حد سے تجاوز کر جانا، اس معنی میں یہاں پہ بغیت اور ینبغی کا استعمال کیا۔ پھر یہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی قد ابتغوا الفتنۃ من قبل، کہ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 کوٹ کی یہاں پر، اور اپنے معنی کو جو انہوں نے پہلے بیان کیا کہ اپنے حد سے بڑھ جانا، یہاں پر انہوں نے اس معنی کے دلیل کے طور پہ یہ قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ یہ پہلے بھی فساد کی طلب میں، زمین پر فساد پھیلانے کے لیے حد سے بڑھتے رہے ہیں، حد کے اندر نہیں رہے، اعتدال کے معنی میں نہیں آیا، چاہنے کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ اگر یہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پہلے بھی زمین پر فساد کے طالب رہی ہیں، چاہتے ہیں کہ زمین پر فساد ہو۔ لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ فساد چاہنے میں متجاوز ہیں، حد سے ان کی زیادہ توجہ ہے، چاہنے سے زیادہ ہے ان کی طلب کہ فساد زمین پر برپا ہو۔ پھر فرمایا یبغونکم الفتنہ، کہ تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے، تم میں فتنہ ڈلوانے کی غرض سے وہ یہ سارا کچھ چاہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے بحث کی کہ بغیون، یہ میں امام راغب اصفہانی کا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ بغیون دو قسم پر ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ محمود یعنی یہ محمود چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے میں، اس کی انہوں نے مثال دی کہ محمود یعنی عدل و انصاف سے، عدل و انصاف میں، انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں حد سے تجاوز کر جانا، مرتبہ احسان میں حد سے تجاوز کر جانا، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہو جانا۔ اور پھر مضمون میں انہوں نے کہا اسی طرح مضمون میں بھی یہ نیگیٹو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی برائی کرنے میں حد سے تجاوز کر جانا۔ اس کے بعد امام راغب اصفہانی نے اس بات کو آگے چلایا۔ اب ان کی مثالیں دیکھیں، ان کی مثالوں سے اس بغیون کا اور ینبغی کا معنی واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا باغت السماء، یہ انہوں نے ایک مثال دی اور فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے بادل کا ضرورت سے زیادہ آسمان سے برسنا، بارش کا، کہ بادل کا ضرورت سے زیادہ برسنا۔ ایک تو ہے نا بادل اعتدال میں برسے، اگر یہ معنی جلالی صاحب والا ٹھیک ہوتا تو امام راغب اصفہانی اس کو اس معنی میں استعمال نہ کرتے۔ امام راغب اصفہانی نے فرمایا باغت السماء، بادل کا ضرورت سے زیادہ برسنا، اور بغی ان کے معنی تکبر کرنا بھی آتے ہیں، آگے فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس میں حد سے تجاوز کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، استکبار، تکبر، کیونکہ تکبر وہ بندہ کرتا ہے جو فخر میں حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ متکبر بن جاتا ہے۔ تو تکبر کے معنی میں آج خود حد سے بڑھنا پایا جاتا ہے۔ یہاں امام راغب اصفہانی وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تکبر، بغیون تکبر کے معنی میں بھی آتا ہے، بغاوت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کیا بغاوت چاہنے کو کہتے ہیں؟ جب بغاوت ہے دوسری طرف مذموم سائڈ پہ اس کا استعمال، حد سے بڑھ جائے، خلیفہ حق کے خلاف باغی ہو گیا، کوئی خروج کر دیا اس نے، بغاوت ہو گئی، تو کیا وہ صرف چاہتا رہا کہ میں خلیفہ حق کے خلاف نکلوں؟ کبھی کسی نے اس معنی میں استعمال کیا اس لفظ کو؟ یہ ان کی اپنی ایک منطق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک سے مثالیں دی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 یبغون فی الارض بغیر الحق،
تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں نہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کہ یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ وہ ناحق شرارت زمین پر کرنے لگتے ہیں. تو کرنا لگنا ہاتھ سے ہوتا ہے نا، پاؤں سے ہوتا ہے نا، اسی طرح ہے نا. مطلب کچھ نہ کچھ کریں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، لوگوں میں فساد ڈلوائیں گے، اسی طرح کا کام ہوگا تو فساد زمین پہ بپا ہوگا نا. تو پھر یہ اس میں اس معنی کا اثر آ گیا نا کہ باب انفعال میں اس کے جو خواص ہیں اس میں اعضائے ظاہری ہاتھ پاؤں کا دخل ہوتا ہے. اس کے صدور میں ہاتھ ہلتے ہیں، پاؤں ہلتے ہیں، تب جا کے اس کا وہ معنی صادق آتا ہے. تو یہاں پر شرارت کرنا چاہتے ہیں نہیں آیا، بلکہ وہ شرارت کرنے لگتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں شرارت کرنا. یہ چاہنے سے اگلی سٹیج ہے. پھر انہوں نے دوسری مثال دی، سورہ یونس آیت نمبر 23 انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا. یہ نہیں کہا کہ تمہاری جانوں پر ہو سکتا ہے، یہ تمہاری جانوں پر ہونا چاہیے. سن رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری شرارتوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، یقیناً ہوگا. چونکہ قرآن کا حکم ہے، واجب ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کی شرارتوں کا وبال اس کے کندھوں پر ہوگا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک کی شرارتوں کا وبال اس کے کندھوں پر ہونا چاہیے. اگر ینبغی کا معنی چاہیے کے معنی میں ہوتا جس طرح جلالی صاحب نے لیا، تو پھر قرآن کی آیتوں سب کا مفہوم بدل جاتا ہے. جلالی صاحب نے بغض شیخ الاسلام میں ایک لفظ کا معنی بدلنے سے دیکھیں قرآن میں کون کون سے معنی بدل دیے. ذرا غور کریں قرآن میں کون کون سے معنی بدل دیے. اگر ابھی یہ میں صرف چند ایک بنیادی آیتوں کو پہ بات کر رہا ہوں، اگر اس بغیون کے تمام مشتقات پر بحث کی جائے جو قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں بنتی ہیں، تو پھر ایک لمبی 10 گھنٹے کی گفتگو بنے گی، اور ہر ایک کا معنی وہی ہوگا جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں. اور انہوں نے محض بغض کی بنیاد پر، پھر میں وہ آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں. پھر اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 60 فرمایا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، ثم بغی علیہ، کہ پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، ضرور بے ضرور کرے گا. لینصرنہ، ضرور بے ضرور کرے گا. اور پھر بغیہ استعمال کیا، مطلب یہ نہیں اس کا ترجمہ ہو سکتا آیت کا کہ پھر جو جس شخص پر زیادتی ہو اللہ کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے آیت کا. اگر یہ معنی جلالی صاحب والا لیا جائے تو آیت کا مطلب ہوگا کہ پھر جس پر ظلم ہوتا ہے اللہ کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا. وجوب کے معنی میں استعمال اللہ پر، مطلب کہ اگر اس آیت کو ایک دوسرے معنی میں لے جائیں، دوسرے انداز میں، سادہ انداز میں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو شخص کسی پر زیادتی کرے گا تو جو مظلوم ہوگا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ اس کی مدد فرمائے گا مظلوم کی. اور یہ مضمون کئی حدیثوں کا بھی ہے، کئی قرآن کی آیتوں کا بھی ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی دعا اس کے ہونٹوں سے نکلتی اور عرش میں قبولیت پا جاتی ہے. تو یہاں چاہنے کا کوئی معنی نہیں. اس کے بعد سورہ القصص 28ویں سورت آیت نمبر 76 ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی ظلم و ستم سرکشی کرتا تھا. یہ نہیں کہا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا یا وہ کرنا چاہتا تھا، یہ کسی معنی میں نہیں آیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فبغا علیہم، وہ ان پر سرکشی کرتا تھا. اس کے بعد سورہ حجرات 49ویں سورت آیت نمبر 9 میں فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو. یہ نہیں کہا کہ زیادتی کرنے والے سے لڑنا چاہیے،